السلام علیکم پیارے دوستو، صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ اس کو اپنی بیوی اور اپنی گزر اوقات کے لیے بڑی سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ ان دونوں کے بچوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ لوگ اب جوان ہو چکے تھے۔ غریب موچی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تو شادی کر دی تھی اور دونوں بیٹے بھی اس نے بیاہ دیے تھے، مگر اس کے دونوں بیٹے اب اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ اب بڑھاپے میں غریب موچی کو بڑی ہی سخت محنت کرنا پڑتی تھی کیونکہ اب تو اس کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بھلا اینک کا رواج تو تھا نہیں۔ ایک شام کو یوں ہوا کہ اس موچی کی بیوی نے رات کا کھانا تیار کر کے جب اپنے میاں کو آواز دی تو موچی بدستور کام کرتا رہا۔ اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ موچی کے سامنے والے میز پر چمڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جن کو اس موچی نے بس اب سینا ہی تھا، یعنی چمڑے کی کٹائی ہو چکی تھی اور اب کام تھوڑا ہی باقی تھا۔ جب موچی کی بیوی کا اصرار زیادہ بڑھا تو موچی نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں ان جوتوں کو ضرور تیار کروں گا، جوتوں کو سینے کے بعد ہی میں رات کا کھانا کھاؤں گا۔ نیک بخت، مجھے تنگ نہ کرو اور کام کرنے دے۔ بڑھیا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، نہیں، اب بس کرو، تم نے سارا دن ہی بہت سخت کام کیا ہے، اب تمہیں ہر صورت آرام کرنا چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ اور کچھ کھا پی کے سو جاؤ تاکہ کل بھی کام کر سکو۔ اس چمڑے کو میز پر ہی پڑا رہنے دو اور صبح تازہ دم ہو کر جوتے تیار کر لینا۔ کھانا ابھی گرم ہے، کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ہاں، جب کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تم مجھ سے خواہ ناراض ہو جاؤ گے۔ چنانچہ موچی نے کام بند کرنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے اب خاموشی اختیار نہیں کرنی، یہ تو اب بولتی ہی چلی جائے گی۔ اس نے سارا کام اسی طرح چھوڑ کر کھانا کھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ کھانا کھا کر تھکا ہارا موچی بے سدھ ہو کر سو گیا۔ اگلی صبح جب موچی اپنی دکان میں داخل ہوا جو کہ اس کے گھر میں ہی بنی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ جوتے تو بالکل تیار تھے۔ جتنے چمڑے کے ٹکڑے اس نے کاٹ کر رکھے تھے ان سب کے جوتے بالکل بہترین حالت میں تیار تھے۔ اس نے بہت زیادہ حیرانی کے ساتھ جب ان جوتوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ نہایت ہی عمدہ ترین جوتے تیار تھے۔ اس نے اس قدر عمدہ جوتے بہت ہی کم دیکھے تھے۔ یہ تو لگتا تھا کہ جیسے کسی بہت ہی ماہر کاریگر نے تیار کیے تھے۔ بیگم ادھر تو آؤ، دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے۔ موچی نے خوشی سے لرزتی آواز میں اپنی بیوی کو آواز دی۔ موچی کی بیوی اس وقت گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کیونکہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ اس کی بیوی نے جو موچی کو بار بار چلاتے سنا تو وہ دکان میں چلی آئی۔ اس نے دیکھا کہ موچی کے ہاتھوں میں بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ترین جوتے موجود ہیں۔ موچی نے اس کو بتلایا کہ جب اس نے دکان کا دروازہ کھولا تو اس کو یہ جوتے اپنی میز پر بالکل تیار حالت میں ملے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے ان کو تیار نہیں کیا؟ موچی کی بیوی نے جوتوں کا جوڑا پکڑتے ہوئے کہا، تم رات کو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، شاید تمہیں یاد نہ ہو کہ تم کیا کام کر چکے تھے۔ تم اچھی طرح یاد کرو، میرا تو خیال ہے کہ تم نے ہی یہ جوتے بنائے ہیں۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جوتے خود بخود سل جائیں؟ ارے دیکھو تو صحیح کس قدر عمدہ جوتے ہیں۔ نہیں، مجھے بالکل یقین ہے کہ ان جوتوں کو میں نے نہیں بنایا، اور یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں یہ جوتے تیار کر کے ہی کھانا کھاؤں گا تو تم نے ہی تو کہا تھا کہ ان چمڑے کے ٹکڑوں کو یہیں پڑا رہنے دو اور صبح تازہ دم ہو کر کام کرنا۔ موچی نے پورے یقین انداز میں کہا۔ اس کے لب و لہجے میں کسی قسم کا شک و شبہ شامل نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اس کی بات کو تسلیم کیا کیونکہ واقعی اس نے ہی تو کہا تھا، اور اس نے چمڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑے بھی میز پر پڑے دیکھے تھے۔ آج موچی نے بہت کام نہیں کیا بلکہ ان جوتوں کو اس نے بڑے ہی قیمتی جوتوں کی طرح فروخت کیا۔ شام کو موچی نے ایک جوڑا جوتوں کا اور کاٹا۔ اب اس نے اسی طرح چمڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو پڑا رہنے دیا اور رات کو کھانا کھا کر سو گیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ آج رات کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح موچی بڑے جوش و خروش کے ساتھ دکان کی طرف بڑھا۔ آج اس نے سویرے سویرے جاگنا پسند کیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی اپنی دکان میں چلا آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کو اس نے جو چمڑے کے ٹکڑے میز پر رکھے تھے ان کا کیا بنا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ اس نے جو چمڑے کے ٹکڑے کاٹ کر رکھے تھے ان کی جگہ نہایت ہی اعلیٰ قسم اور فیشن کے جوتے تیار پڑے تھے۔ یہ جوتے بھی بہت عمدگی سے تیار کیے گئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ انہیں کسی بہت ہی ماہر کاریگر نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس مرتبہ اس کی بیوی اس کی پہلی آواز پر ہی دوڑی چلی آئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، اس مرتبہ تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
میں نے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے ان ٹکڑوں کو اپنے کام کرنے والی میز پر رکھا تھا، مگر ان ٹکڑوں کی جگہ پر اس قدر خوبصورت جوتے تیار ہیں۔ تم دیکھ رہی ہو نا کس قدر خوبصورت جوتے ہیں، اب تو تمہیں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ ہاں، لگتا ہے کہ ہماری قسمت بدلنے والی ہے، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ کسی مہربان اندیکھی مخلوق نے ہمارے برے دنوں کو دور کرنے کے لیے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس موچی کی دکان میں ایک رئیس خاتون آئی۔ اس نے جوتوں کی اس دکان کو بہت سراہا۔ جب اس نے بہت عمدہ جوتے تیار دیکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس امیر خاتون نے یہ جوڑا مہنگے داموں خرید لیا اور ان کو اپنے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو دکھلایا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس موچی کی دکان پر جوتوں کے خریداروں کا رش لگ گیا۔ ہر بندے کی خواہش تھی کہ اس کا جوتا پہلے تیار ہو۔ ارے بھائی، میں دیکھوں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ وقت تو دو، بوڑھا موچی سب سے یہی کہتا۔ سارا دن موچی گاہکوں سے آرڈر لیتا رہا اور سب سے یہی کہتا رہا۔ اس روز موچی نے ایک بھی جوتے کی سلائی نہیں کی۔ بھلا وہ گاہکوں سے باتیں کرتا یا کوئی کام کرتا، مگر اس نے جوتوں کی کٹائی کا کام جاری رکھا۔ اس شام موچی نے تمام جوتوں کی کٹائی کر کے اپنے کام کرنے والی میز پر رکھے اور کھانا کھا کر بڑے مزے سے سو گیا۔ آج کی رات اس کو یقین تھا کہ پہلے کی طرح آج بھی تمام جوتے تیار ہو جائیں گے۔ صبح اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی تھی۔ وہ بڑا ہی خوش ہوا جب اس نے دیکھا کہ پہلے کی مانند آج بھی جوتے تیار تھے۔ تمام جوڑے بہت شاندار حالت میں تھے اور دور ہی سے بڑے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ موچی نے تمام جوتوں کو باریکی سے دیکھا، مگر ان جوتوں میں اس کو کسی قسم کا کوئی بھی نقش دکھائی نہ دیا۔ اگلے چند مہینوں میں موچی شہر کا مشہور و معروف موچی بن گیا۔ موچی اور اس کی بیوی بڑی آرام دہ زندگی گزارنے لگے۔ اب ان کے پاس چند مشہور کاریگر بھی تھے اور ان کو کام تلاش کرنے کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس جوتوں کے لیے آتے۔ اب موچی غریب موچی نہ تھا، بلکہ موچی کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ آخر ایک روز موچی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، میرے سرتاج، ہمیں آج کی رات جاگنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کون مہربان ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، ہمیں آخر پتہ بھی تو چلے۔ چنانچہ اس رات موچی نے تمام کٹے ہوئے چمڑے کے ٹکڑوں کو حسب معمول میز پر رکھا، مگر سونے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ موچی اور اس کی بیوی دونوں جاگتے رہے۔ دونوں نے گھر میں کھلنے والے دروازے کی اوٹ سے دکان میں دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت نہایت دبے قدموں کی آواز سے دو بونے دکان میں آ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر پہلے تو میز کے پاس موم بتی کو روشن کیا اور پھر دونوں بونے میز کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بونے آپس میں خوب مذاق کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، مگر وہ بہت تیزی کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے اور اس قدر تیزی کے ساتھ کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ موچی اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ دونوں بونے بڑی تیزی کے ساتھ جوتے تیار کر رہے تھے۔ سلائی اور جڑائی اس قدر تیزی سے کر رہے تھے کہ ان کو دیکھنا بھی محال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ دونوں بونے اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ اچھا، تو یہ وہ انجان مہربان تھے جنہوں نے ہماری غربت کو ہم سے دور کیا اور ہماری اس وقت مدد کی جب کوئی بھی مدد کرنے کے واسطے تیار نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی چپکے سے یہ بہت کچھ دیکھ کر اپنے گھر میں لوٹ آئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور معلوم نہیں کہ یہ بات کرنے سے ناراض ہی ہو جائیں۔ تم نے دیکھا کہ کس قدر بوسیدہ لباس ان بونوں نے پہن رکھا تھا، موچی کی بیوی نے موچی سے بطور یاد دہانی کہا۔ انہوں نے چونکہ ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں کو ایک ایک کپڑوں کا جوڑا خود تیار کر کے دوں گی۔ آخر وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا احسان تو ہم ساری زندگی بھی نہیں اتار سکتے۔ موچی نے اپنی بیوی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اس کی بیوی نے چند دن مسلسل سلائی کر کے ان دونوں کے لیے بہت ہی عمدہ گرم کپڑوں کے جوڑے تیار کیے۔ اس کے خیال میں تھا کہ یہ کپڑے دونوں بونے بہت پسند کریں گے۔ موچی کی بیوی نے ان کے قد و کاٹ کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا۔ جب کپڑے تیار ہو گئے تو موچی کی بیوی نے ان کو اچھی طرح چیک کرنا مناسب سمجھا اور اپنے شوہر کو بھی دکھلایا۔ اس کے شوہر نے بھی ان کپڑوں کو بہت پسند کیا۔ چنانچہ موچی نے چمڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ہی یہ کپڑے بھی رکھ دیے۔ اس رات موچی اور اس کی بیوی نے یہ دیکھنے کا ارادہ کیا کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر ان بونوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ چنانچہ دروازے کی اوٹ میں دونوں کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں تو بھلا ان کے محسنوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔
इस मर्तबा भी आधी रात को दोनों बौने आए और मोमबत्ती को रोशन किया। दोनों ने कपड़ों के जोड़ों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। मोची और उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बौने कपड़ों को बड़े शौक से पकड़कर देख रहे हैं। दोनों ने कपड़ों को पहनकर देखा और खुश हुए कि ये तो बहुत ही आरामदेह और गर्म है। उनमें एक ने दुकान के दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने साथी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मुझे तो मेरी उजरत मिल गई है, मैं तो चला। उसके दूसरे साथी ने भी खुश दिली से कहा कि हाँ, मेरे ख्याल में तुम ठीक ही कहते हो, अब हमें यहाँ मज़ीद काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग खासे खुशहाल हो चुके हैं, हमें अब दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इनको अब हमारी ज़रूरत नहीं है। उस रात के बाद दोनों बौने मोची के घर दोबारा कभी नहीं आए, मगर अब मोची और उसकी बीवी को उनकी ज़रूरत भी तो नहीं थी, क्योंकि उन दोनों बौनों की बदौलत अब मोची और उसकी बीवी खासे खुशहाल हो चुके थे। अक्सर वो बातों बातों में अपने मेहरबान बौनों को ज़रूर याद करते और दुआएं देते, जिन्होंने उनकी तकलीफ दह ज़िंदगी को आरामदेह ज़िंदगी में बदल डाला था।